بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز حکمت سے بھرپور اقوال مبارکہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا کہ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ رسی ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، نمبر 1 دل میں اتر جانا اور نمبر 2 دل سے اتر جانا۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، کہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بے شک اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر دوستی کا رشتہ نہ بناتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ آپ شاہ فرماتے ہیں کہ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں، جو تم کو خوشی میں یاد آئے تو سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ شاہ فرماتے ہیں کہ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، نمبر 1 دل میں اتر جانا اور نمبر 2 دل سے اتر جانا۔ اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ غلط بات پہ غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ فرمایا کہ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، نمبر 1 اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، نمبر 2 اپنے گناہوں کو بھول جانا،
اور نمبر 3 اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ بے شک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک اللہ ہے، وہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ بے شک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لوگ 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا درست فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ بے شک اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دے دیتا۔ بے شک سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے، کہ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اور سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بے شک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست کو نصیحت اکیلے میں کرو اور اس کی تعریف محفل میں کرو۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔